السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، آج کل مقدمات کے اندراج کا زمانہ ہے اور تحریک انصاف کو خوب تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے خلاف 100 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اس سینچری کے باوجود بھی یہ سکور رک نہیں رہا بلکہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ جو سیکنڈ لائن قیادت ہے اس کے خلاف بھی درجنوں مقدمات درج ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لائن تک معاملہ برقرار نہیں بلکہ تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکستھ اور سیونتھ لائن تک یہ مقدمات کا اندراج جاری ہے۔ اب ایک نئی آڈیو سامنے آئی ہے جو اپنے حوالے سے انتہائی دلچسپ بھی ہے اور خاصی سنگین بھی ہے۔ یہ آڈیو سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب اور تحریک انصاف کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے درمیان ہے۔ اب اس آڈیو کو لے کر ایک اور مقدمہ درج کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس آڈیو کی تشریح کیا کی جا رہی ہے؟ اس آڈیو کو منسوب کیا جا رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، حالانکہ اس میں کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا اور ایک ضرب المثل کا بھی چونکہ ذکر کیا گیا ہے اور لفظ ایک اور بھی ہے کہ ان کو ٹھوکا جائے۔ اس حوالے سے اس کو ایک قتل کے معنی بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید وضاحت کریں اور اس پر بات کریں، بہتر ہوگا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ویڈیو خود سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ ویڈیو سنتے ہیں۔ جواب کوئی چنگی طرح دیے، کوئی بار ٹھوکی کسی طریقے کے نال جو اگلا کر دی ایج خاتون نہیں بول دی گئی۔ میں پتہ کی سوچیا سی تے موٹی گل تو میں کر دی، پھر مینوں او بڑے تارڑ صاحب دا ایک گل یاد آئی۔ وہ کہندے حسن میاں کتیاں دے پوکے کھلوتے نے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب جگہ دیتا ہے یہ روایت۔ دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ آدھی بھی شکر ہے، وہ کرے جو ہے کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ چلو لوڑ پائے گی تانا جی کہہ دیں گے خارج کچھ دھماکہ کر دیں، تسی کر دینا میرے پتہ۔ میں دس دیا نا، بس میں اب جو کہو گے اس کا ہو جائے گا۔ حاضر اینی ٹائم از رائٹ۔ حاضر خواہ صاحب اور میرے فریجے ٹھیک ٹھاک نے؟ میرے کو جی اللہ بسم اللہ میں کہنا کہ لان شکران موسٹ ویلکم۔ اچھا جی، یہ جناب ایک ویڈیو آپ نے سنی، ملاحظہ فرمائی، اور اس میں جناب جو بات کی گئی ہے وہ ایک سابق چیف جسٹس اور ایک سینئر وکیل کے درمیان ہے۔ کسی خاتون کا نام نہیں لیا گیا لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی خاتون ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے اس پر جو رد عمل آیا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے چھوٹا اور نچلی سطح سے رد عمل آیا کرتا ہے، لیکن اس میں رد عمل ہائیسٹ پلیس سے آیا ہے اور خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے رد عمل، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی گفتگو کی گئی ہے جو مریم بیٹی کے حوالے سے، ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ مریم بیٹی کے حوالے سے یہ جو گفتگو کی گئی ہے انتہائی گھٹیا ہے، اور ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو، پورے معاشرے کو ایسی گھٹیا گفتگو کے خلاف یکجان ہو جانا چاہیے تاکہ اس کا سد باب ہو سکے۔ اب بات کیا ہے جی، اصل صورتحال کیا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سابق چیف جسٹس اور ایک وکیل کے درمیان ہے۔ وکیل کو پہلے بات تو ہے کہ وکیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وکیل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وکیل کسی کا نہیں ہوتا، وکیل ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایک پارٹی کا وکیل دوسری طرف سے پیش ہوتا رہا، یعنی آپ دیکھیں جناب اعتزاز احسن، وہ ساری زندگی پیپلز پارٹی میں رہے اور وہ اب تک پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کو ضرورت پڑی تو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جو مقدمہ تھا وہ اعتزاز احسن نے لڑا تھا۔ تو وکیل کسی جماعت کا نہیں ہوتا، وہ وکیل ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں انہیں منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک دو بندوں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہے۔ اس سارے کنٹینٹس پر بات ہو رہی ہے لیکن اس پر بات ہی نہیں ہو رہی
کہ آپ نے یہ لیک کیوں کی، یہ آڈیو لیک کیوں کی، اور یہ پہلی آڈیو نہیں ہے جو لیک ہو چکی ہو، اس سے پہلے ایوان صدر کی جناب آڈیو لیک ہو چکی ہیں، ایوان وزیر اعظم کی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں، اور تمام منسٹرز کی جناب آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. تو چلیں وہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا اس کو جو ماپا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر ایک آدمی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا جو سامع ہوتا ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی سطح پر، اس کی ذہنی سطح پر آ کر بات کرے. اگر 4 آدمیوں کے درمیان بات ہے تو وہ 4 آدمیوں کی سطح پر جناب وہ بات کرے گا اور رسپانسیبل ہوگا. لیکن اگر ہزاروں لوگوں کو گیدرنگ میں اگر وہ خطاب کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لفظوں کا چناؤ کرے، اپنی جو گفتگو کرے اس کا معیار جو بھی ہو وہ تمام لوگوں کے شایانہ شان ہو، اور اس سطح کی نہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی تکلیف پہنچے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ گیدرنگ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو گیدرنگ سے گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک الگ معیار ہوتا ہے، اور جب آپ آپس میں صرف 2 شخص گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تیسرے بندے کے معیار کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے اگلے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور وہ اس پر منفی اثر لیتا ہے، مثبت اثر لیتا ہے، وہ اس کو کس انداز میں لیتا ہے. اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو آپ اس کے رسپانسیبل ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کا لیول اس طرح کا ہے، آپ فرینک ہیں، آپ دوست ہیں، تو تڑاق سے بات کرتے ہیں، صاحب ظاہر ہے. لیکن آپ جب اجنبی لوگوں سے، رسپیکٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کو پروٹوکول کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دونوں میں تکلف کیا ہے، بے تکلف کی کیا کیفیت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں بے تکلف لوگ ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان کی آڈیو لے آئیں؟ پہلی بات تو آپ نہ لاتے اور نہ اس گند کو اچھالا جاتا، نہ چیزیں سامنے آتی. اب دوسری بات، سابق چیف جسٹس ہے. اب جو عدلیہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر کسی نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ وکلاء ہی آتے ہیں، اور وکیل خود رابطہ کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سابق چیف جسٹس ہیں، اور ان کے خلاف محترمہ مریم نواز صاحبہ نے انتہائی گھٹیا قسم کی کمپین شروع کی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ان کے بارے میں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چونکہ پاناما بینچ میں شامل تھے، انہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی. اور پھر ثاقب نثار صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو آج تک کسی مقدمے میں نواز شریف کو سزا سنائی نہیں ہے، میں تو پاناما بینچ کا بھی حصہ نہیں تھا. آپ کس طرح کہتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں جب چیف جسٹس تھا تو میاں نواز شریف صاحب اپنے نجی حلقوں میں اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنا چیف جسٹس بیٹھا ہے جناب، اپنے چیف جسٹس ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے چونکہ مجھے اپنا کہا جاتا تھا، میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھا اور میں نے کبھی کوئی سزا نہیں سنائی ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس بیانیے کا فقدان ہے نون لیگ کے پاس، اور خاص طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس، اس وجہ سے وہ گھڑ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو متون کیا جائے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، ثاقب نثار بھی اس میں ہدف نہیں ہے. اس میں ہدف سٹنگ چیف جسٹس ہے اور سٹنگ عدلیہ ہے، ان کو خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور نمبر 2، اس میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا گیا. آپ کیسے ازیوم کر رہے ہیں؟ اس میں لفظ ٹھوکنا استعمال کیا گیا ہے. یعنی ایک وکیل کہتا ہے کہ یہ خاتون چونکہ آپ کے خلاف بہت زیادہ بول رہی ہے، لہٰذا اس کو کوئی ایسا ٹھوس جواب دیا جائے، ایسا کوئی سخت قسم کا جواب دیا جائے کہ اس کو سمجھ آ جائے. لیکن اس ٹھوکنے سے مراد قتل کرنا لیا جا رہا ہے کہ جناب اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب اکسا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے. آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کی مرضی ہے، ایک تو نجی ان کی گفتگو کو آپ ٹیپ کریں، پھر اسے پبلک کے سامنے لے آئیں، پھر اپنے مزاج کے مطابق مطلب نکالیں. بلکہ شکر ہے کہ اس لفظ کا آپ نے صرف اردو ترجمہ اور دہلوی ترجمہ لیا ہے، آپ نے اس کا پنجابی ترجمہ نہیں لیا، ورنہ پنجابی میں ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. اور پھر تو آپ کو بھی شرم، کیا مجھے سوچتے ہوئے بھی بہرحال اس حوالے سے شرم آ رہی ہے. آپ کو کس نے حق دیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی اس قسم کا گھٹیا مذموم پروپیگنڈا کیا جائے گا اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسے لوگوں کا ٹھوک بجا کر جواب دینے کے لیے جو سامنے آئیں گے وہ وکلا بھی آئیں گے، اور وکلا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہوں. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت چونکہ ججز پر سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون حملہ آور ہے اور اس پر بڑے شد و مت کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وکلا کمیونٹی پر ہوتی ہے. اور تیسری بات، اس میں تو
کسی کے بارے میں کہا ہی نہیں، کسی خاتون کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو کیسے پتا چلا کہ جناب یہ آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہ جناب جس کو جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کتا کہہ رہے ہیں، تو وہ جناب مریم نواز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ضرب المثل ہے اور یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ مثال اس کو ایک لینگویج میں نہیں، دنیا کی بہت ساری لینگویج میں، اسی لیے ایک بڑا بلکہ مشہور اس حوالے سے شعر ہے کہ عرفی تو نمنندیش زغوغائے غریباں رکیباں، عرفی نمنندیش زغوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کہ عرفی تو یہ جو آپ کے رکیب ہیں وہ آپ پر آوازیں کستے رہتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اونچی آواز میں آپ پر چلاتے رہتے ہیں، تو ان کی بات کو درگزر کر ان کو تو سوچ میں ہی نہ لا۔ کیوں کہ کتوں کے بھونکنے سے کسی فقیر کا رزق کم نہیں ہو جاتا۔ جو بستیوں میں جاتے ہیں، دیہات میں جب فقیر جاتے ہیں تو ان پر سب سے زیادہ پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کتوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہو جاتا، بلکہ اہل خانہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فقیر آیا ہے اور اس کا رزق دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتوں کے بھونکنے میں بھی الٹا فقیر کا رزق رکھا ہے۔ مطلب یہ پرانی ضرب المثل موجود ہے اور آپ اسے زبردستی، ایک شریف اور صالح خاتون ہیں، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، آپ تلے ہوئے ہیں کہ ان پر جناب آپ امپیکٹ کر دیں اور اس کو اس قسم کی گھٹیا جناب مخلوق سے آپ تشبیہ دیں۔ یہ در حقیقت جو خراب کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر کو، یہ نون لیگی ہیں، اور سب سے زیادہ جو پہلا اٹیک کیا ہے وہ خود ان کے چچا محترم وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ ایک بات ہوئی ہے، دو لوگوں کی نجی گفتگو ہوئی ہے، کسی خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور آپ اسے مسلم لیگ نون کی محترمہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ان گند کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ آپ اسے جتنا جناب ابھاریں گے اتنا ہی خراب ہوگا۔ یہ میری ایک ریکویسٹ تھی مسلم لیگ نون سے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی، کہ اور ٹھیک ہے آپ کی جناب اس وقت ٹرسل چل رہی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے صاحبزادے مریم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حمزہ شہباز صاحب، اور حمزہ شہباز صاحب کو محترمہ مریم نواز صاحبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ میں حکومت میں شامل نہیں ہوں، حکومت ہماری ہے ہی نہیں، میری حکومت ہماری تب ہوگی جب میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بھتیجی ہیں، آپ اس حد تک آگے نہ جائیں۔ قارئین سامعین، یہ میری کچھ گزارشات تھیں۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔